السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا اسلامک اسٹوریز۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کی عظیم و جلیل قدر پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ ان اولین انبیاء میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح کا ذکر بار بار آیا ہے اور ایک مکمل سورت نوح آپ کے نام سے نازل ہوئی۔ حضرت نوح کا تعلق حضرت آدم کی اولاد سے تھا۔ آپ حضرت آدم کی کئی پشت بعد پیدا ہوئے۔ مورخین کے مطابق حضرت نوح اس دور میں آئے جب انسانوں میں شرک، بت پرستی، ظلم اور فحاشی عام ہو چکی تھی۔ لوگ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن قوم نے انکار کیا ان کی بات سے اور کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دن رات چھپ کر اور اعلانیہ، نرمی اور سختی ہر انداز سے دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، میں نے انہیں رات دن بلایا، میں نے ان سے کھلے عام بات کی، میں نے ان سے چھپ کر بھی بات کی، لیکن قوم کے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے ہیں۔ قوم نوح نے حضرت نوح کا شدید مذاق اڑایا۔ جب بھی آپ گزرتے تو وہ ہنستے، تانے دیتے اور کہتے کہ یہ تو پاگل ہے۔ سرداروں نے عام لوگوں کو ورگلایا کہ نوح کے بات مت سنو، وہ کہتے یہ تو ایک جادوگر ہے، اسے جھوٹا ثابت کرو۔ حالانکہ حضرت نوح نہایت سچے، ایماندار اور صادق انسان تھے۔ حضرت نوح کی دعوت پر بہت کم لوگ ایمان لے آئے، زیادہ تر کمزور، غریب اور سادہ دل لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے انہیں حقیر سمجھا اور کہا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نہ ہوں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت نوح نے فرمایا، میں ایمان والوں کو نہیں نکال سکتا، وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹا کنعان ایمان نہیں لے آیا۔ حضرت نوح نے ان سے بار بار سمجھایا مگر وہ بات نہیں مانا۔ یہ واقعہ اس بات کا دلیل ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، رشتہ داری سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، رشتہ داری کسی کو نجات نہیں دلا سکتی۔ طویل مدت کی دعوت کے بعد حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں سے طویل مدت کی دعوت کے بعد حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے آئے گا، لہٰذا عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ یہ کشتی اللہ کے حکم اور نگرانی میں بنائی گئی۔ حضرت نوح خشکی پر کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خشکی پر کشتی، یہ مذاق ہے کیا؟ حضرت نوح فرماتے، آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جائے اور اپنے اہل ایمان خاندان کو بھی سوار کریں۔ جب زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش شروع ہوئی تو حضرت نوح نے ایمان والوں کو کشتی پہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر ایک موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ زمین و آسمان کے پانی مل گئے اور
زمین و آسمان کے پانی مل گئے، ایسا شدید طوفان آیا کہ پوری قوم غرق ہو گئے، اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ یہ عذاب اللہ کی قدرت اور انصاف کی نشانی تھا۔ کئی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ رک جائے۔ کشتی پہاڑ جودی پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح اور ایمان والے محفوظ رہے۔ حضرت نوح نے اللہ کا شکر کیا اور زمین پر نئی نسل کا آغاز ہوا۔ اس لیے حضرت نوح کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔